2018 میں میں استنبول گیا ماسٹرز انجینئرنگ کے لیے. 2022 میں واپس آنے کا ٹائم آیا تو تب مجھے ٹینشن ہوئی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں فری لانسنگ سٹارٹ کروں. میں گھر آیا, سب کچھ کیا, 3 سال لگے. میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا باغی نام سے, کیونکہ میرے ابو کو لوگ باغی کہتے تھے. باغی. کووڈ کے بعد اگر دنیا اتنی بڑی تھی تو وہ اتنی چھوٹی ہوگی. پہلی دفعہ آپ کی کسی US یا جرمنی کے ایجنسی اونر سے بات ہوگی تب آپ کا پرسپیکٹو کھل جائے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا دنیا بہت اپروچیبل. پاکستانی سمجھتے ہیں کہ لنکڈن جیسا سی وی. میں نے اپنی پروفیشنل سی وی آج تک نہیں بنائی. انٹرنشپ اور 2 فل ٹائم جابس باقی ملکوں کے لوگوں کے ساتھ. میں نے ایک دفعہ بھی ان کو سی وی نہیں بھیجی. ڈیلی بیسس پہ لنکڈن پہ پوسٹنگ ضروری ہے. ایک دفعہ بھی پوسٹ کرو لنکڈن پہ, ہر ہفتے اس کو کنٹینیو رکھو. پروفائل پکچر کرسپ کلیئر ہونی چاہیے, شادی والی تصویر نہیں ڈالنی چاہیے. اسمائل فیس. اسمائل فیس. یو ہیو ٹو ڈیزائن یور نیٹ ورک ویری کیئرفلی. اگر آپ صرف پاکستانی آڈینس کو لائیں گے تو لنکڈن پاکستانی آڈینس کو دکھائے گا. اگر میں کسی انٹرنیشنل کمپنی کو اپروچ کرنا چاہوں فار دی جاب اپرچونٹی تو پروسیجر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ڈو ناٹ پٹ آل آف یور ایگز ان دی سیم باسکٹ. ایک فاؤنڈر کو میسج کریں گے, جواب نہیں دیا, ہمت نہیں ہارنی. 10 15 20 کو کرنا ہے. ایک تو خدا کا بندہ ہوگا نا کہ جو کہے گا یار ٹھیک ہے آ جاؤ. جب بھی کوئی لنکڈن پہ اکاؤنٹ بنا لیتا ہے اور پوسٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد ریچ نہیں آتی تو کیا یہ ہر کسی کے کیس میں ہوتا ہے؟ Web3 فاؤنڈر فار ایگزامپل, ان کی ایگزامپل دیتا ہوں. کیلم نام ہے ان کا. کیلم کے ہر پوسٹ پہ 9-10 ریئیکشن زیادہ نہیں آتے. جو کانٹینٹ کیلم بناتے ہیں وہ انتہائی ٹارگیٹڈ ہے. اگر 100 لوگ بھی دیکھیں جس میں سے 10 ریئیکٹ کریں, 2 لوگ اس میں اس طرح ہوں گے وہ پوٹینشیل ان کے ساتھ کام کر سکیں گے. السلام علیکم, بخیر راغلی. دس از اسماعیل بلاگر اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کو اگین ویلکم کرتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے اباؤٹ لنکڈن. کیسے آپ لوگ لنکڈن پہ اسٹارٹ لے سکتے ہیں, کیسے غالب حسام نے اسٹارٹ لیا اور 3 سالوں کے اندر اپنا ایک پروفائل بلڈ کیا. نہ صرف بلڈ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پرسنل برانڈنگ پر بھی کام کر رہے ہیں. کتنے کلائنٹس انہوں نے وہاں سے ہنٹ کیے, کیسے کلائنٹ ہنٹنگ ہوتی ہے, لنکڈن کا پروفائل کیسے دکھنا چاہیے. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دس ول بی اے کائنڈ آف منی کریش کورس فار دوز پیپل جو کہ لنکڈن پر اسٹارٹ لینا چاہتے ہیں. تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, سیدھا آپ لوگوں کو ملاتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ سے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, لیکن چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم, ویلکم کرتے ہیں. کیسے آپ غالب, خیریت سے ہے؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک اسماعیل, ایوری تھنگ از ویری گڈ. یہ بتائیے گا غالب یا حسام؟ استنبول میں جب میں تھا باہر ملک میں تو وہاں پہ ماسٹرز کے لیے گیا تھا, تب مجھے سب لوگ غالب کہتے تھے. لیکن پاکستان میں ہم ہمیشہ لاسٹ نیم سے پکارتے نا, تو میرا یہاں پہ حسام ہے زیادہ تھا, لیکن وہاں پہ غالب, آن لائن غالب, آف لائن حسام. رائٹ. تھینکس آپ کے آنے کے لیے. سیدھا ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لنکڈن ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جہاں پہ سیریسنس زیادہ چلتی ہے. اگر ہم فیس بک کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیں یا کسی اور پلیٹ فارم کے ساتھ. پہلے یہ بتائیے گا غالب حسام کہ آپ کی جرنی کی شروعات کیسے ہوئی لنکڈن کے ساتھ؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکس دیتا ہوں. 2017 میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ گریجویشن کی اسلام آباد بحریہ یونیورسٹی سے. 1 سال جاب ڈھونڈی, کچھ نہیں ملا, تو 2018 میں استنبول گیا ماسٹرز انجینئرنگ کے لیے. وہاں پہ جب میں گیا ماسٹرز انجینئرنگ کی, مجھے پتا تھا سب کانشیسلی کہ یار پاکستان واپس آ کے بھی کوئی جاب وغیرہ نہیں ملنی, لیکن میں نے کہا یار چلو ٹائم گزار لیتے ہیں, اس کے بعد دیکھی جائے گی. جب 2022 آیا, چونکہ بیچ میں کرونا آیا تھا, تو ماسٹرز میرا ختم ہوا. 2022 میں واپس آنے کا ٹائم آیا تو تب مجھے ٹینشن ہوئی. اگر میں پاکستان واپس جاؤں گا تو وہی اسی حالات میں واپس جاؤں گا, جاب ملنی نہیں ہے, خوار ہوں گے, لیکن اینڈ میں الٹیمیٹلی پھر باہر جانا پڑے گا, جو کہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا. چونکہ مائی فادر پاسڈ اوے ان 2016, تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی مدر کے ساتھ پاکستان میں ہی کچھ نہ کچھ کروں. 2 آپشنس تھی, باہر جاؤ یا پاکستان واپس آ کے ایک ایسی لائف ڈیزائن کریں جو مجھے فیملی کے ساتھ رہنے کی اجازت دے, ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنا کریئر بنا سکوں. کریئر کا ورڈ یہاں پہ انتہائی ضروری ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں فری لانسنگ اسٹارٹ کروں, کیونکہ الٹیمیٹلی فری لانسنگ میں پرابلم یہ ہے کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایز اے کموڈٹی دیکھے جاتے ہیں, باؤنڈ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ اگر مارکیٹ میں جائیں گے, اگر آپ فار ایگزامپل گھنٹے کے $20 چارج کرتے ہیں, پاکستان میں اسپیشلی فری لانسنگ عروج پہ سب لوگ کر رہے ہیں. اگر میں $20 چارج کر رہا ہوں سیم سروسز کے لیے, پاکستان میں کوئی اور وہ $10 چارج کر رہا ہے, کوئی یورپین یا انگریز ہوگا وہ کہے گا یار سروس سیم ہے, میں ظاہر سی بات ہے چیپ والے کے پاس جاؤں گا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں تو رہ گیا اکیلا, کیونکہ کموڈٹی بن گیا. میری ویلیو صرف پیسوں پہ اسٹارٹ ہوئی. تب میں نے سوچا میں کورسز وغیرہ کر لوں. لنکڈن پہ آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ فری کورسز آپ کو آفر ہوتی ہیں. وہاں پہ گیا تو جب میں نے دیکھا میرا مائنڈ سیٹ چینج ہوا, کیونکہ لنکڈن کو پاکستان میں ایز اے جاب ہنٹنگ پلیٹ فارم دیکھا جاتا ہے, وچ از فائن. لیکن وہاں پہ جب میں گیا مجھے لگا باہر کے لوگ اسپیشلی وہ لنکڈن کو ایز اے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کریں, کانٹینٹ بنا رہے ہیں, نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں, اپنی جرنی ڈاکومنٹ کریں. تو میں نے کہا یار میں بھی یہ اسٹارٹ کر لیتا ہوں. 2022 مارچ اپریل تھا جب میں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد میں نے پہلی انٹرنشپ لی برلن ایجنسی کے ساتھ, ریموٹ پاکستان سے ہی, جو میں ڈیزائن کرنا چاہ رہا تھا اسٹارٹ میں. 6-7 مہینے بعد مجھے فل ٹائم رول ملا لندن کی ایجنسی کے ساتھ. 2 سال ان کے ساتھ گزارے, 3 دفعہ پروموشنز ہوئی انہیں 2 سالوں میں. اس کے بعد میں نے دبئی کا اسٹارٹ اپ جوائن کیا, ان کے ساتھ 3-4 مہینے گزارے. مجھے پھر پتہ لگا کہ
جو 3 سال میں نے ایکسپیرینس بنایا, میں نے بائی دا وے کریئر میں نے وہاں پہ انجینئرنگ چھوڑ کے مارکیٹنگ میں اسٹارٹ کر لیا, کیونکہ مجھے پتا تھا اگر ایک ریموٹ لائف ڈیزائن کرنی ہے آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے تو انجینئرنگ مشکل ہے نہیں ہونی. مارکیٹنگ ایسی فیلڈ تھی جو مجھے اس چیز کی اجازت دے رہی تھی. میں گھر آیا, سب کچھ کیا, 3 سال لگے. آج الحمدللہ میرے تقریباً 10-11 مہینے پورے ہو رہے, میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہے باغی نام سے. باغی کیونکہ میرے ابو کو لوگ باغی کہتے تھے, باغی, تو انہیں سے انسپریشن لے کے میں نے اپنی کمپنی کا نام باغی رکھا. میرا اپنا نیچر بھی اسی طرح ہے, کیونکہ باغی کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو ریبیلیس ہوتے ہیں, مطلب رولس کو اتنا نہیں فالو کرتے. والد صاحب اسی طرح ہوتے تھے. تو وہ الحمدللہ میں نے کیا, 10 مہینے پورے ہو رہے ہیں میرے. آج 5 کلائنٹ سے تقریباً, ساتھ میں کوچنگ بھی کرتا ہوں, کنسلٹنگ بھی کرتا ہوں جو ایجنسیز نہیں ہوتی ہیں. چونکہ میرا ایکسپیرینس ہے تو میں ان کو سکھاتا بھی ہوں ابھی یہ کریں یہ کریں. تو ان اے جسٹ مطلب چھوٹے طریقے سے اگر میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ میری جرنی تھی. آج کیا بات ہے. آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی انہوں نے شروع کیا ہے, جس میں آپ کلائنٹس کے ساتھ جو بھی ان کی کنورسیشن ہوتی ہے, کلائنٹس مین ایجنسیز اونرز, ہمارے پاکستان والے کلائنٹس نہیں, تو آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ یو کہ آپ کے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا پتہ چلے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے کسی کو ڈیل کیا جاتا ہے اور کیسے کمیونیکیشن وغیرہ چلتی رہتی ہے. سوری یہ میری طرف سے تھا, کوئی بات نہیں, ڈیسائیڈڈ نہیں تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اچھا کام اگر ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جتنی ہماری طرف سے ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پلیٹ فارم تو بہت سارے تھے, فیس بک بھی تھا, لنکڈن بھی تھا, انسٹاگرام بھی تھا, اور سارے اور سوشل میڈیا نیٹ ورک تھے. اسپیسیفکلی لنکڈن کی طرف آپ کی سوچ کیسے گئی؟ دیکھیں, سب سے پہلے اگر آپ نارمل باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو دیکھیں, فیس بک, انسٹاگرام یا ایکس ہو جو بھی ہو, وہ زیادہ تر B2C ہوتے ہیں, مطلب زیادہ تر کنزیومرز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں کوئی ایسی چیز بیچنا چاہوں جو میں انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھیجوں تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں اپنا پروفائل بھی بناؤں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے اسپیشلی پاکستان میں سوشل میڈیا کا کلچر اس طرح بنا ہوا ہے کہ یا تو ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کریں گے پلیٹ فارم کو, یا ٹائم ویسٹ ہونے کے لیے یوز کریں گے, لیکن اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے. لنکڈن ایسا پلیٹ فارم تھا, ایک وہاں پہ کنجیشن نہیں تھی زیادہ تر, کیونکہ لنکڈن کو ورلڈز بگیسٹ B2B پلیٹ فارم ہے, بزنس ٹو بزنس, وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر میں اسپیشلی کووڈ سے پہلے کی بات کروں تو اگر نوکیا کا CEO ہے تو میں اس کو اگر اپروچ کرنا چاہوں امپاسبل نہیں ہو سکتا. لیکن اسپیشلی کووڈ کے بعد اگر دنیا اتنی بڑی تھی تو اتنی چھوٹی ہوگی. آج اگر میں ایک US کی ایجنسی اونر کے ساتھ ایک میسج کر کے اس سے بات کر سکتا ہوں تو میرے لیے مائنڈ بلوئنگ ہوتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب مجھے, ہمارا اسی طرح کلچر بن چکا ہے, جب ایک انگریز نے مجھے جواب دیا تو مجھے لگا کہ میری دنیا بدل گئی ہے. میں جب یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتا ہوں, لنکڈن کے بارے میں بات کرتا ہوں, ان سے میں بولتا ہوں جس دن پہلی دفعہ آپ کی کسی US یا جرمنی کی ایجنسی اونر سے بات ہوگی تب آپ کا پرسپیکٹیو کھل جائے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا دنیا بہت اپروچیبل ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں بھی گیا تھا. انیشلی تو میں فری کورسز کرنے گیا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کسی طریقے سے کوئی لائف ڈیزائن کر لوں ریموٹ, لیکن جب میں نے دیکھا کہ سب لوگ اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو تب میں نے کہا اگر ان فیوچر میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کرنا ہے یا میں نے اپنا کریئر بنانا ہے, یہ میں مینشن کرنا بھول گیا, میرے حساب سے اگر آپ نے انٹرنیشنل جاب مارکیٹ ایکسیس کرنا ہے ود ان پاکستان بیٹھے بیٹھے, لنکڈن سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے. بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ اپنا پرسنل برانڈ بناتے ہیں, اپنا پروفائل بناتے ہیں, ایز اپوز ٹو بیکمنگ اے فری لانسر آپ کی ایک پیڈیگری بن جاتی ہے. مطلب آپ کا ٹریک ریکارڈ بن جاتا ہے, لوگ آپ کو جان پاتے ہیں. اس لیے میں نے لنکڈن کو چوز کیا تھا. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کے اینڈ گولز چینج ہوتے ہیں, لیکن انیشلی میرا یہی پلان تھا. تو ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھی ہم لنکڈن کی بات کرتے ہیں تو عجیب سی کیفیت میں ہم جو ہے نا پس جاتے ہیں, لائک فیس بک سے نکل کے ٹورڈ لنکڈن ایک سائیکی ہے نا ہم پاکستانیوں کی اسپیشلی. تو اس چیز کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا, یا آپ آلریڈی اس سے آؤٹ تھے؟ جب میں لنکڈن گیا اسٹارٹ میں, مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس سائیکی سے ہٹنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا نیٹ ورک اس طریقے سے بنانا پڑے گا کہ میں اس کیفیت سے دور ہٹوں. تو دیٹ مینٹ کہ میں صرف ان لوگوں سے نیٹ ورکنگ کرتا جو باہر ملکوں سے تھے, جو لنکڈن کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے تھے, اپنے بزنسز کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کرتے تھے. تو میں نے اپنا نیٹ ورک پورا اسی طریقے سے کریٹ کیا. رائٹ ناؤ لنکڈن پہ کافی پاکستانی کریٹرز ہیں جن کی فالوئنگس کافی زیادہ ہیں. میری آلموسٹ 7000 ہیں, ان کی مطلب 50, 60, 70 ہزار لاکھوں میں بھی ہوتی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ 5-6 ہزار لوگ اس طرح ہیں میرے لیے جس میں اگر میں 10 لوگوں سے بھی بات کروں تو وہ میرے پوٹینشیل کلائنٹس ہیں, اور وہ سارے یورپین یونین سے ہیں یا US سے ہیں یا امریکہ ان جنرل. تو فائدہ میرا اس میں ہے. سو یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن مائنڈ میں آ رہا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لنکڈن پہ جیسے اکاؤنٹ بنا لیتے جا کے فیس بک پہ اس کو پبلش کر لیتے کہ کنیکٹ آن لنکڈن, تو اٹ مین کہ ان لوگوں کو کنیکٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ پروفیشنل, رائٹ, تو وہ اگر ہم ان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں تو پھر فیس بک اور لنکڈن تو ہمارے لیے سیم ہو گیا.
سیم ہو گیا. دیکھیے سب سے بڑا رسک یہ ہے, اور جو میرے خیال میں آپ بھی فیس کرتے ہوں گے ایز اے کریٹر, یا میں نے بھی فیس کیا ہے, اگر آپ لنکڈ ان پہ اگر ایک پوسٹ بنائیں گے جو ہلکی سی بھی پروفیشنل ہو, سب سے پہلے آپ کی فیملی یا آپ کے فرینڈس وہ لوگ آپ کو کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو کرنج ہے, اور یار یہ کیا کر رہے ہو, خدا کا خوف کرو, کیا شرم کی بات ہے. تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار میں شاید غلط کام کر رہا ہوں, تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو. اگر آپ ان دونوں کو کولائڈ نہیں کرتے اور اپنی پروفیشنل لائف سائڈ پہ رکھتے ہیں, میرا بھی انسٹاگرام ہے, میرا بھی فیس بک ہے, مطلب ڈفرینٹ زندگی ہے نا میری, تو ان کو کمبائن کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ لنکڈ ان پہ صرف اپنی جرنی ڈاکومنٹ کرتے ہو تو لوگ شاید مجھے تھوڑا پش بیک بھی کرے اس بات پہ, لیکن جب لوگ مجھے کہتے ہیں یار میرے گھر والے کیا کہیں گے, یار میرے دوست کیا کہیں گے, میں ان کو کہتا ہوں ان کو بلاک کر دو لنکڈ ان پہ. لنکڈ ان سے ضرورت ہی نہیں ہے یار, بیکاز پروفیشنل ہے. ہاں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے میں وہاں سے اپنا روزگار کماؤں گا, میں اپنی بیوی بچوں کو سپورٹ کروں گا, میں اپنی ماں کو سپورٹ کروں گا. تو میں یہ رسک لینا ہی نہیں چاہتا کہ کسی تیسرے بندے کی بات سن کے میں ڈسہارٹ ہو جاؤں, اور وہ پوٹینشیل جو میں اپنی زندگی ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں اس کے بیچ میں آ سکے, میں اس کو چانس ہی نہیں دینا چاہتا. ان کو سائڈ پہ کریں. لنکڈ ان ایز اے پلیٹ فارم انتہائی زیادہ اپرچونیٹیز اس میں ہیں آپ کے لیے, اف یو نو ہاؤ ٹو لیوریج اٹ, اف یو نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. اگر آپ کریں گے تو انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کو ایکسیس کرنا انتہائی زیادہ آسان ہے. اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم پاکستانی سمجھتے ہیں کہ لنکڈ ان جیسا سی وی اور ریزیومے, رائٹ؟ سو کیا واقعی میں ایسا ہے, یا آپ اس کو نئے طریقے سے یوٹیلائز کر کے کلائنٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں, نئے لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں, اپنی نیٹ ورک کو بلڈ کر سکتے ہیں؟ میں نے آج تک لنکڈ ان پہ میں نے اپنی پروفیشنل سی وی آج تک نہیں بنائی, کیونکہ پچھلے 3 سال میں جو میں اپنی جرنی ڈاکومنٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں بار بار, میں نے کانٹینٹ بنایا کہ میں نے آج یہ کورس کیا, اس میں نے یہ سیکھا, میری جب انٹرنشپ اسٹارٹ ہوئی تو میں نے اس میں یہ چیز سیکھی, آج ہم ایک کلائنٹ کے ساتھ یہ کر رہے تھے, ہر چیز میں نے ڈاکومنٹ کیے. تو اگر جس طرح میں نے جابس میں نے اپنی ساری ڈھونڈی, انٹرنشپ اور 2 فل ٹائم جابس باقی ملکوں کے لوگوں کے ساتھ, میں نے ایک دفعہ بھی ان کو سی وی نہیں بھیجی, صرف لنکڈ ان میسج سے بات شروع ہوئی. اس کے بعد انہوں نے میرا پلیٹ فارم دیکھا سارا کہ اس نے اپنی پرسنل برانڈ میں کیا 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 ہوا ہے, ہر چیز اس میں ہے, میری نیٹ ورکنگ ہو سکی ہے, لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو ریفرلز بن جاتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ بھی ان سے سی وی نہیں مانگی. سو وٹ ایور یو آر سیئنگ رائٹ ناؤ از کہ لنکڈ ان از لائک یور پبلک ڈیلی ڈائری, کہ جہاں پہ آپ ڈیلی اگر آپ نے کچھ کورس کیا, آپ نے بک پڑھی, آپ نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی, آپ جا کے لنکڈ ان پر اس کو پروفیشنلی پوسٹ کر لیتے ہیں. ہاں, لیکن دیکھیں آپ کے اینڈ گول پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر میں لنکڈ ان کو صرف ایز اے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کروں کہ یار جو بھی ہوگا بس میں بات کروں گا, مجھے نہ جاب چاہیے نہ کچھ اور, تو آپ اگر ایک بک بھی پڑھتے ہیں تو آپ سمپلی لکھ سکتے ہیں کہ آج میں نے یہ بک پڑھی, مجھے اچھی لگی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میں ایک ایسی پریزنس بناؤں اپنی لنکڈ ان پہ کہ الٹیمیٹلی لوگ جب مجھے دیکھیں یا امپلائر دیکھے کوئی پوٹینشیل, تو وہ مجھے دیکھ کے کہے کہ یار میں اس بندے کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, یا یہ میں اس کو ہائر کروں تو اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ فٹ ہوگا میری کمپنی کے لیے. تو اگر آپ جو بھی پوسٹ لنکڈ ان پہ بناتے ہیں, ایز لانگ ایز اٹس ٹائڈ ٹو یور اینڈ گول, مطلب آپ کا لنکڈ ان سے مقصد کیا ہے, تب وہ آپ کو فائدہ کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو فیس بک انسٹاگرام کی طرح یوز کریں گے, رینڈم چیزوں کے بارے میں بات کریں گے, کوئی اینڈ گول نہیں ہوگا اس کا, تو امپلائر بھی دیکھے گا تو وہ کہے گا یار آپ میں کس چیز کے لیے آپ کو پہچانوں, کس چیز میں اسپیشلائزیشن ہے آپ کی. تو اسی لیے پرپس ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے, اینڈ گول کے ساتھ اس کو ٹائی کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. تو کیا اس پرپس کے لیے ڈیلی بیسس پہ لنکڈ ان پہ پوسٹنگ ضروری ہے, یا آپ کو گول اورینٹڈ رہنا چاہیے؟ اگر آپ ڈیلی پوسٹنگ کے بارے میں سوچیں گے وہ انتہائی اوور ویلمنگ ہوتا ہے, مطلب وہ انسان پہ بہت پریشر ڈال لیتا ہے کہ یار میں ہر دن کانٹینٹ بناؤں گا, میں کوالٹی کس طرح اچھی رکھوں گا یا رکھوں گی, یہ تو مشکل کام ہے, میں نہیں کر سکتی, لنکڈ ان کو گولی مارے, فری لانسنگ ٹھیک ہے نارملی کروں گا. پرابلم یہ ہے کنسسٹنسی انتہائی ضروری ہے لنکڈ ان پہ, لیکن لوگ جب نارملی کنسسٹنسی کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار 5 سے 7 دفعہ ہفتے میں پوسٹ کرنی ہے, ہر دن, ایز آئی سیڈ پریشرائز ہوتا ہے. لیکن کنسسٹنسی کا مطلب ہے اگر آپ ہفتے میں 1 دفعہ بھی پوسٹ کرو لنکڈ ان پہ, ہر ہفتے اس کو کنٹینیو رکھو. تو ہفتے میں 1 دفعہ مور دین انف, ہفتے میں 2 دفعہ مور دین انف. نارملی میں اپنے لیے یا کلائنٹس کے لیے جو کرتا ہوں تو میں 3 دفعہ, یہ سویٹ اسپاٹ ہوتا ہے, نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. کوالٹی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ 3 دفعہ مطلب آپ 1 دن کا گیپ ہوتے ہو تو آپ اس کو کوالٹی اس کی اچھی ہو جاتی ہے, انفارمیشن بھی آپ کے پاس ہوتا ہے, انفارمیشن ایگزیکٹلی زیادہ ہو جاتی ہے, کنجسٹڈ ہو جاتی ہے, اس میں کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے. تو پریشرائزنگ ہے, اگر آپ 5-7 دفعہ کریں گے, ان مائی اوپینین 1 دفعہ بھی بہت ہے, ایز لانگ ایز یو کنٹینیو ٹو ڈو اٹ ایوری سنگل. اور مجھے لگتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ پروفیشنل لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, ڈیلی آپ پوسٹنگ کر لیتے ہیں, ڈیلی نہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے, مطلب ٹھیک ہے لنکڈ ان لوگ سرچ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پوسٹ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو پھر وہ ویلیو نہیں دیں گے آپ کے کانٹینٹ. لوگوں کے پاس آلریڈی ٹائم نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اسپیشلی اگر آپ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہو, ان لوگوں کے بزنس ہوتے ہیں جن لوگوں سے میں بات کرتا ہوں وہ ایئرلی 5, 6, 7, 8, 9, 10 ملین ڈالرز ریونیو کماتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اسپیشلی ایک ایسے بندے کے لیے جو ان کا ٹائم ویسٹ کر سکے. تو وہ کہیں گے یار میں یہ پوسٹ کیوں پڑھوں, اس میں میرے لیے کچھ ہے, میں کچھ سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں, اگر تو ہے ٹھیک ہے میں باقی پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی, اگر نہیں ہے
سوائپ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لیے. تو مطلب ہر چیز اس کا ایک طریقہ ہے. اٹس ویری ایزی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اس کو پکڑ لیں ایک دفعہ 3 سے 6 مہینے آپ اس کو پکڑ لیں تو اسٹڈی کر چینج یور لائف. لوگوں کو دیکھ لے, لوگوں کے کانٹینٹ کو دیکھ کے. اچھا یہ بتائیے گا کہ نارملی جب لنکڈن پہ پروفائل بن جاتا ہے نا تو ایک نیو بھی ہمیشہ کنفیوز ہوتا ہے کیونکہ لنکڈن آپٹیمائزیشن میں نے فائیور پہ بھی دیکھا, میں نے اپ ورک پہ بھی دیکھا, لوگوں سے بھی سنا, رائٹ. تو یہ آپٹیمائزیشن میں کیا کیا ایلیمنٹس ریکوائرڈ ہے جو کہ آڈینس کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک مسکنسیپشن ہٹانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اگر ہمارا پروفائل, کیونکہ اس پہ انتہائی زیادہ کانٹینٹ بنتا ہے, لوگ سروسز آفر کرتے ہیں, پروفائل آپٹیمائز کریں, یہ کریں وہ کریں, ٹھیک ہے. مقصد کیا ہے آپ کا؟ اگر آپ پروفائل آپٹیمائز کریں گے لیکن میں نے شروع میں جس طرح بتایا تھا اینڈ گول کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو تو پروفائل آپٹیمائزیشن بھی فائدے کی نہیں ہے. اب اگر ہم آپٹیمائزیشن اٹ سیلف کی بات کریں, سمپل چیز ہے. اگر آپ کی پروفائل کو کوئی دیکھیں, فرسٹ امپریشن ہوتا ہے. پروفائل پکچر کرسپ کلیئر ہونی چاہیے, شادی والی تصویر نہیں ڈالنی چاہیے, اسمائل فیس. بینر میں آپ نے کسی شادی پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ تصویر لگا لی, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. سمپل اگر آپ کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں لکھیں. مطلب ہم نارملی کلائنٹس کو میں کہتا ہوں what you do, who you do it for and why you do it. یہ 3 چیزیں بینر میں, اپنے ٹیگ لائن میں, اپنے اباؤٹ سیکشن میں, ایز لانگ ایز یہ 3 چیزیں آپ کمیونیکیٹ کریں آپ کا پروفائل امپریشن ٹھیک جاتا ہے. بہترین. تو بہترین ان جسٹ یہی ہوتا ہے. سو اس سے ریلیونٹ کویشچن ہے کہ اگر میں پروفیشنلی اپنے اباؤٹ سیکشن کو ڈیزائن کرنا چاہوں تو کیا وہ فیکٹرز ہے یا ایلیمنٹس ہے جن کو میں نے کنسیڈر کرنا ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کس اسٹیج میں اپنی پروفیشنل جرنی میں. آپ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بزنس جس کا نہیں ہے, آپ ایک پروفیشنل بھی ہو سکتے ہیں جن کا بزنس ہے. پہلے اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل کریں, آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے, کچھ کریڈیبلٹی نہیں ہے, کیس سٹڈیز نہیں ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اس پہ لکھنا ہے کہ آپ لنکڈن پہ ہو کیوں. ٹھیک. یو ایسپائر ٹو بی امپلائڈ بائی سمبڈی. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہو تو اپنے اباؤٹ سیکشن کو اس طرح فریم کرنا ہے کہ لوگ اس میں ویلیو دیکھیں کہ اچھا فار ایگزامپل اگر میں الیکٹریکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں لکھوں گا I'm currently in my 3rd year of electrical engineering. These are some of the projects that I've worked on in my engineering. I'm thinking of doing my thesis on XYZ topic and I would love to connect with more engineers or CEOs or founders of tech companies and I would love to network with you. So please drop me a DM or I can drop you a DM and we can have a chat. Something simple اس طرح. Now اگر اب ہم کنسیڈر کریں, اگر آپ کوئی سروس پرووائڈ کریں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کوئی سوشل میڈیا مینجمنٹ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, اس میں آپ لکھیں گے, اب ڈفرینٹ ہو گیا نا تھوڑا, B2B ہو گیا. بالکل. آپ اب لکھیں گے کہ آپ پین پوائنٹ کیا سالو کر رہے ہو, سوشل میڈیا مینجمنٹ کس کو چاہیے ہوتی ہے, کیوں چاہیے ہوتی ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ایکسپرٹیز نہیں ہے, آپ اس پرابلم کو کس طرح سالو کر رہے ہو, آپ اس سے اسٹارٹ کرتے ہو. فار ایگزامپل ایوری کمپنی نیڈ سوشل میڈیا مینجمنٹ بیکاز XYZ ریزن بٹ دے فیل ٹو ڈو اٹ بیکاز آف XYZ ریزن. دس از ویئر آئی کم ان اور دس از ویئر مائی بزنس کمز ان. اور پھر آپ ان کو بتاتے ہیں by being in the industry for 3 or 10 years, I've worked with XYZ clients and we solved this problem through this solution. If you're interested, please drop me a message or book a link through my featured section, etc. So to the point, بالکل extra fluff نہیں ہونی چاہیے. لوگ فائدہ دیکھتے ہیں نا, شروع میں نے بتایا تھا, اگر آپ کو کسی سے کام کرنا ہے وہ دیکھے آپ کو فائدہ ہے, اس سے آپ کو اپروچ کرے گا. اگر تھوڑا سا بھی اوپر نیچے ہوگا اسکرول. کیا بات ہے, زبردست. یہ بتائیے گا کہ کنٹینٹ کریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کا کنٹینٹ آپ کے اباؤٹ اس سے میچ ہونا چاہیے, پہلا کویشچن. دوسرا یہ کہ کنٹینٹ کی جو ہے نا ایک فریکوینسی آپ نے آلریڈی بتا دی لیکن اس کو دوبارہ آپ نے کلیئر کرنا ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از ویڈیو کنٹینٹ, کنٹیکسچوئل کنٹینٹ یا امیجز پہ جو کرسل آئی تھنک اس کو بولتے ہیں, وہ ہونا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلے تو 80% آف یور لنکڈن پریزنس وہ آپ کا کانٹینٹ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ پروفائل انتہائی زیادہ آپٹیمائز ہو اور سب کچھ ٹھیک ہو, اباؤٹ سیکشن بھی ٹھیک ہو, لیکن آپ کی جرنی ڈاکومنٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ یو کین ریپلیس یور CV ود اے پراپر لنکڈن پریزنس. CV میں آپ سب کچھ لکھتے ہیں, ایکسپیرینس وغیرہ, آپ اس کو کانٹینٹ میں ٹرانسفر کرتے ہو, کانٹینٹ بناتے ہو تو وہ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے. تو کانٹینٹ از 80% آف آل دا ایفرٹ, مطلب انتہائی ضروری چیز ہے. کس قسم کی کانٹینٹ کی بات کریں تو شروع میں اگین میں نے بتایا تھا ایوری تھنگ ڈپینڈس آن یور اینڈ گول. ٹھیک, آپ کا مقصد کیا ہے وہاں پہ. اگر آپ کو جاب چاہیے تو آپ کو اپنا کانٹینٹ اس طریقے سے فریم کرنا ہے کہ ایک پوٹینشیل امپلائر وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو کام آتا ہے کہ نہیں, سب سے ضروری. سیکنڈ, وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ میری ٹیم میں فٹ ہو گے کہ نہیں, کیونکہ کلچر فٹ بھی ایک انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے. اگر مجھے بہت زبردست کام آتا ہے لیکن میں اگین شادی کی تصویریں ڈالوں اور میں کانٹینٹ بھی بناؤں انتہائی رینڈم چیزیں اور لنکس شیئر کروں انسٹاگرام کی, ٹک ٹاک کی, لیکن کام مجھے انتہائی زیادہ اچھا آتا ہے,
وہ کہے گا یار ٹھیک ہے میں آپ کو لے آؤں گا, کام بھی کر لیں گے, لیکن آپ کے کانٹینٹ سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یو آر ناٹ سیریس, نان سیریس کا ہے, کلچر فٹ نہیں ہو گیا. تو کانٹینٹ اس طرح اینڈ گول سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے. کیڈنس مطلب کتنی دفعہ ہم پوسٹ کریں ہفتے میں, اور کیا کریں کیا نہ کریں, کس ٹائپ کا, 2 to 3 times پرفیکٹ, 1 time is more than enough as well. کس قسم کا کانٹینٹ. آج کل لنکڈن کا الگوریتم تھوڑا چینج ہوا ہے. ویڈیو کانٹینٹ انتہائی زیادہ ریچ دیتا ہے انسان کو. میں خود بھی اپنی ویڈیوز بناتا ہوں لنکڈن پہ. کانٹینٹ کا ریچ زیادہ ہوتا ہے, لیکن انگیجمنٹ اور ریلیونس کن لوگوں کو وہ نظر آتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نیٹ ورک کس طرح آپ نے بنایا ہوا ہے. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈیزائن یور نیٹ ورک ویری کیئرفلی. اگر آپ صرف پاکستانی آڈینس کو لائیں گے تو لنکڈن پاکستانی آڈینس کو دکھائے گا. فائدہ ہوا نہیں ہوا, کیونکہ اگر آپ لنکڈن پہ چانسز ہیں کہ آپ ایک ہائی ٹکٹ چیز بیچنا چاہتے ہیں, سروس ہے $2-3 مہینے کے بیچنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اس قسم کی ٹارگیٹ آڈینس بھی آپ کو چاہیے ہوگی. وہ آپ کو انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ملتی. پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں دیتے, کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو نیٹ ورک کو کیوریٹ کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے حساب سے پھر لنکڈن اس کو پش کرتا ہے. سو یہ بتائیے گا کہ اگر میں کسی انٹرنیشنل کمپنی کو اپروچ کرنا چاہوں فار دا جاب اپرچونیٹی, رائٹ, سو پروسیجر کیا ہو سکتا ہے, کس طریقے سے؟ یہ میرا فیوریٹ پارٹ ہے, کیونکہ میری سب سے پہلے اسماعیل آپ کو بھی پتا ہوتا ہے اگر آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہو, مجھے سکھا رہے ہو, خود کیا آپ نے, آپ کے پاس کوئی کیس اسٹڈی ہے, مجھے دکھاؤ ریزلٹ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, پروف مانگتے ہیں نا. الحمدللہ میرا جو سروس میں پرووائڈ کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ بات کریں, میں خود اس کی کیس اسٹڈی ہوں. جب 2022 میں نے کریئر چینج کیا, میں پاکستان آیا, میں نے انٹرنشپ ڈھونڈی لنکڈن کے تھرو, مجھے فل ٹائم جابس ملی لنکڈن کے تھرو, میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا لنکڈن کے تھرو. سو سب سے پہلے جو میں نے کیا, آپ ہمیشہ یاد رکھیں ایک اسٹارٹ اپ جو ہوتا ہے, ایک نئی فریش کمپنی جو ہوتی ہے, وہ ہمیشہ لیبر کی ضرورت میں ہوتی ہے. لوگ ان کو چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو اگر آپ کو کام آتا ہے تو بیریئر آف انٹری لو ہو جاتا ہے. ایز اے پوسٹ اگر آپ چاہیں میں لنکڈن پہ جاؤں گا یا جاؤں گی اور میں کل نوکیا کی سی ای او کے ساتھ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, اٹس ناٹ پاسبل. کیونکہ وہ آپ کو ورتھی نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں یار کیوں. ٹھیک ہے, ہمارے ریجن کا بھی افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کو ان جنرل لوگ تھوڑا نیچے دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی. تو سب سے پہلے اسٹارٹ اپس ڈھونڈیں گے آپ, سمپلی لنکڈن کے سرچ بار پہ جائیں گے, وہاں پہ فار ایگزامپل آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے تو آپ لکھیں گے SaaS اسٹارٹ اپ, سافٹ ویئر ایز اے سروس, یا آپ لکھیں گے سافٹ ویئر اسٹارٹ اپ یا سافٹ ویئر فاؤنڈر. انتہائی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, ان کو آپ ایڈ کریں گے اپنے نیٹ ورک میں. جب وہ ایڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے اچھا اس کے بعد کیا. اگر آپ کانٹینٹ بنا رہے ہیں ریگولرلی, جو آپ کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے لنکڈن آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ آپ کا کانٹینٹ ان کو پش کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. میں نے جو کیا تھا, میں کانٹینٹ بنا رہا تھا سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ ان جنرل کے بارے میں اسٹارٹ میں, اور میں انہی فاؤنڈرس کو ڈال رہا تھا. مارکیٹنگ فاؤنڈر یا پرسنل برانڈنگ فاؤنڈر جو بھی میرے سامنے آتا تھا میں ان کو ایڈ کرتا تھا. آہستہ آہستہ کانٹینٹ دیکھا, جب میرا کانٹینٹ دیکھا ان کو تو میں نے ان کو میسج کیا. یہ تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے فاؤنڈرس کو ڈھونڈنے کانٹینٹ, اور اس کے بعد میسج کیا یہ میرا ایکسپیرینس ہے, یہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایگر ٹو لرن, میں سیکھنا ہے سیکھنی چاہتی ہوں. تو اگر آپ مجھے ان پیڈ انٹرنشپ دیں, ان پیڈ انٹرنشپ, کیونکہ اگین آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سب سے لو بیریئر آف انٹری کام کرنا ہے. اگر آپ ان کو کہیں نہیں میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے لیکن آپ مجھے 50,000 مہینے کی دو گے, لیکن کام مجھے 20,000 کا آتا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, وہ کہیں گے یار کیوں, مجھے دکھاؤ تو صحیح نا کہ تم 50,000 کے قابل ہو. تو آپ میسج کریں گے, آنیسٹلی بتائیں گے کہ یار میرا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن آئی ایم ایگر ٹو لرن, ایون اف یو گیٹ می ایز این ان پیڈ انٹرن, میں آپ کے ایجنسی کا کام سیکھنا چاہتی ہوں, یا میں چاہتی ہوں کہ یار یہ انڈسٹری کس طرح ہوتی ہے, میں نے کریئر چینج کیا. میں نے ایگزیکٹ یہ میسج کیا تھا, ان پیڈ انٹرنشپ کے لیے مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن آئی ایم ایگر ٹو لرن. میں نے وہ تھوڑا انتھوزیازم دکھایا, ایکسائٹمنٹ دکھائی. وہ ایک جواب جب مجھے ملا, برلن کے ایجنسی فاؤنڈر تھا, وہ میری پہلی انٹرنشپ تھی, فری ان پیڈ. ٹھیک, اس کے بعد میرا کریئر اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد میں نے برلن, لندن اور دبئی کے ساتھ کام کیا. تو اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ڈھونڈیں, کانٹینٹ بنائیں تاکہ وہ دیکھیں. 2-3 دن بعد یا مہینے بعد جب آپ کو پتہ لگے کہ یار وہ دیکھ چکے ہوں گے, میسج کرے آنیسٹلی, یار میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں, اف یو آر اوپن مجھے لے لیں. لیکن بس لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ڈو ناٹ پٹ آل آف یور ایگز ان دا سیم باسکٹ. ایک فاؤنڈر کو میسج کریں گے, جواب نہیں دیا, ہمت نہیں ہارنی. 10, 15, 20 کو کرنا ہے. ایک تو خدا کا بندہ ہوگا نا کہ جو کہے گا یار ٹھیک ہے آ جاؤ, جس کو ضرورت ہوگی. تو ہاں کوشش کرنی ہے. 3-6 مہینے لگتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے, ہمت چاہیے, باقی کام. اس سے ریلیٹڈ میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ ایون پاکستان کے اندر میں نے ریسنٹلی ایکسپیریمنٹ کیا جس میں نے پیڈ انٹرنشپ آفر کی. تقریباً 800 لوگوں نے اپلائی کیا جس میں 2 بندے اپیئر ہو گئے, رائٹ. 6-7 کو ہم نے ہائر کیا, 1-2 بندے رہ گئے, رائٹ. اس کے بعد ہم نے فری انٹرنشپ کی اپرچونیٹی دی, وہاں پہ تقریباً 380 کی 400 لوگوں نے اپلائی کیا جس میں ہمارے پاس 1 بندہ رائٹ ناؤ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ آیا کمپنی کے سائڈ سے ایشو ہے یا یہ ہمارے عوام میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ واٹس یور ایکسپرٹیز؟ سمپل سی بات ہے,
جب تک آپ خود اپنے حالات چینج کرنا نہ چاہو نا تو آپ اگر دنیا کی بیسٹ کمپنی کے ساتھ وہ بھی آپ کو آفر کرے یا آپ نے فار ایگزامپل اسماعیل بلاگر کمپنی نے ان کو آفر کیا پیڈ فار ایگزامپل, بالکل, اگر آپ اپنے حالات چینج نہ کرنا چاہو نا تو کوئی بھی جتنا بھی تگڑا بندہ وہ آپ کی زندگی چینج نہیں کر سکتا. سب سے پہلے یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار یور اون ایکشنس. اگر اپرچونیٹی مل رہی ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ اس کو پکڑتے ہو کہ نہیں. ایگزیکٹلی, اپرچونیٹیز تو ہزاروں لوگوں کو ملتی ہے. آپ نے کہا کہ کوئی 800 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, اس میں سے 6-7 سلیکٹ ہوئے, صرف 2 شو اپ ہوئے فار ایگزامپل. تو یار اگر ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے, ایک سمپل سی بات ہے, آپ کو اس کی قدر نہیں ہے نا, آپ کے حالات نہیں ہے فار ایگزامپل, یا 20-25-30 سال کے ہو گئے, ابھی بھی ابو یا امی کے پیسے کھا رہے ہو, تو اگر احساس نہیں ہوگا نا کہ یار بس اب اور نہیں, شارٹ ٹرم ہم کامیابی کے پیچھے بس ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, آج کل کے کریٹرس کو دیکھتے ہیں وہ الٹے پلٹے کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ کریں گے کوئک فکس ہے, جلدی پیسے ملیں گے تو بس زندگی بہار ہو جائے گی. نہیں, صحیح کام ہم نے نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے یوٹیوبرس کا بھی بڑا رول ہے. 1 گھنٹے میں جناب 10,000 کمائے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ویڈیو پوری واچ نہیں کرتے, تمنیل سے انسپائر ہو جاتے ہیں, وہ 10,000 ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ گھنٹے میں کماتے ہیں, میں کیوں انٹرنشپ کروں پیڈ فری. ویڈیو کو آپ واچ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 10 منٹ میں تو یا 1 گھنٹے کے اندر آپ 10,000 کما رہے ہو, لیکن اس کے پیچھے 6 مہینے کی محنت بھی انوالو ہوتی ہے, سالوں کی ہوتی ہے. بلکہ اگر ہم ایون اپنی بات کریں تو آپ کو بھی پہلے دن جاب نہیں ملی, انٹرنشپ نہیں ملی, ٹائم لگا پروسیس میں, رائٹ. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان سے لنکڈ ان کے جاب فیچر اینڈ نیٹورکنگ فیچر کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ٹو گیٹ دا بیسٹ اپرچونیٹی. سب سے پہلے تو اگر آپ لنکڈ ان کو سائن ان کریں, اٹس فری, ٹھیک ہے, اٹس فری. آپ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں, آپ پروفائل سیٹ کر سکتے ہیں. صرف لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ مہینے میں کتنے لوگوں کو میسج کر سکتے ہیں, اور وہ بھی ایسے لوگ جو آپ کے نیٹ ورک میں نہیں ہیں. تو فار ایگزامپل اگر اسماعیل آپ لنکڈ ان پہ ہو, فار ایگزامپل آپ میرے نیٹ ورک میں ایڈ نہیں ہو, تو لنکڈ ان مجھے 5 میسیجز کی اجازت دیتا ہے فری ورژن میں آپ کو میسج کرنے کی. اوکے, میں آپ کو میسج کروں گا, 4 بندوں کو اور کر سکتا ہوں, اس کے بعد مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ پیڈ یوزر ہیں, فار ایگزامپل میرے خیال تقریباً $15 سے $20 مہینے کے, یہ میرا آپ سے نیکسٹ کویسچن, ہاں, تو وہ اگر آپ کریں گے پھر وہ لمٹ فری ہو جاتی ہے. بس آپ پھر 25-30-50 میسیجز پہ کر سکیں. آپ کا سوال کہ نیٹ ورک کو ہم کس طرح لیوریج کریں فیچرس کو, پوری دنیا کے CEO اور فاؤنڈرز اور ٹیک اسٹارٹ اپس اور مارکیٹنگ اسٹارٹ اپس سب لوگ لنکڈ ان میں موجود ہیں. جو بندہ ایک بزنس اور دوسرے بزنس کے بیچ میں کام کر سکتا ہے نا, وہ لنکڈ ان میں موجود ہے. آپ بل گیٹ سے لے کے آ جائیں, میری بزنس کو دیکھ لیں بھائی, سارے کے سارے, ہر انسان وہاں پہ ہیں, لیکن آپ ان تک پہنچنا آپ کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان کو میسج بھی کر سکتے ہیں, آپ ان سے انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں, وہ رپلائی دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہا ہوں, میں بھی فاسٹ لاہور گیا تھا, جس دن پہلی دفعہ آپ کو کوئی بگ ایجنسی اونر آپ کو جواب دے گا US UK یا یورپ میں سے, تب آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہوگا. 2 چیزیں میں ہمیشہ بولتا ہوں, ایک تو یہ, جب وہ جواب دیں گے تو آپ کو لگے گا یار میں پاکستان میں بیٹھے اگر اس بندے یا بندی کے ساتھ کام کر سکتا ہوں تو میں تو پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا مائنڈ سے چینج. دوسری چیز, پہلی دفعہ جب آپ کو باہر سے تنخواہ ملے گی نا, کیونکہ ان کی اسٹارٹنگ سیلریز ہوتی ہیں 25 سے 30 ہزار یورو پر ایئر, مہینے کے 7-8 لاکھ بن جاتے ہیں, اور یہ ان کی اسٹارٹنگ پہ یاد رکھیں. پہلی دفعہ جب میسج کا جواب ملے گا اور پہلی دفعہ جب آپ کی تنخواہ آئے گی تو تب آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, پھر آپ کو پتہ لگے گا دنیا ہمارے ہاتھوں میں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی لنکڈ ان پہ اکاؤنٹ بنا لیتا ہے اور پوسٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد ریچ نہیں آتی تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, تو کیا یہ ہر کسی کے کیس میں ہوتا ہے, کوئی ٹائم فریم چاہیے ہوتا ہے, واٹس دا پروسیس؟ سب سے پہلے ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر مجھے ریچ زیادہ ملے گی تو مجھے فائدہ زیادہ ہوگا اور لوگ مجھے زیادہ پسند کریں گے یا کام کریں گے. نہیں, آپ مجھے خود بتائیں 5 لاکھ ایسے لوگ جو آپ کے ٹارگیٹ آڈینس میں ہے ہی نہیں, جو آپ سے کام کر ہی نہیں سکتے, آپ ان کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کر ہی نہیں سکتے. 5 لاکھ وہ لوگ یا 100 وہ لوگ جن میں سے 50 وہ ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کے کسٹمرز بن سکتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے نا. اب مطلب میں خود کانٹینٹ بناتا ہوں, میں شروع میں جب بناتا تھا 3 سال پہلے, مجھے یہی ٹینشن ہوتی تھی کہ یار پوسٹ کیا 2-3 لائکس میں ریئیکشن ملے, یہ تو بیڑا غرق ہو گیا, مطلب چھوڑ دیتے ہیں لنکڈ ان. لیکن اب ایکسپیرینس کے بعد اور تقریباً کوئی $30-40 ملین فاؤنڈرز کے ساتھ کام کرنے کے بعد مجھے اب پتہ لگا ہے, میرے ابھی بھی فاؤنڈرز ہیں جس طرح میں کام کرتا ہوں, Web3 فاؤنڈر فار ایگزامپل, ان کی ایگزامپل دیتا ہوں, کیلم نام ہے ان کا. کیلم کے ہر پوسٹ پہ 9-10 ریئیکشن زیادہ نہیں آتے, مشکل سے 150-200 امپریشنز آتے ہیں. لاسٹ ویک کیلم نے 3 پروپوزل بھیجے. کیوں؟ جو کانٹینٹ کیلم بناتے ہیں وہ انتہائی ٹارگیٹڈ ہے. تو اگر 100 لوگ بھی دیکھیں جس میں سے 10 ریئیکٹ کریں تو ہمیں پتہ ہے 2 لوگ اس میں اس طرح ہوں گے وہ پوٹینشیل ان کے ساتھ کام کر سکیں گے. اگر وہ 2 لوگ کیلم کے ساتھ سائن ہوتے ہیں ان کے مہینے میں 5-6 ہزار پاؤنڈ ریکرنگ ریونیو اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ کہے گا یار میں 1000 ریئیکشنز کا کیا کروں جن میں کسی کو کلوز ہی نہیں ہونا. تو یہ فیئر ہے, مطلب ویلڈ فیئر ہے. لوگ ڈرتے ہیں نا کہ یار کوئی سن نہیں رہا. آسان سی بات ہے, اگر آپ کا کانٹینٹ اتنا زیادہ برا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا
تو اچھی بات یہ ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا نا, تو اگر برا ہے بھی تو بس کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, بات ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی. تو جب کنسسٹنسی آتی ہے تو نیچرلی آپ کا نیٹ ورک بڑھتا ہے, نیٹ ورک بڑھتا ہے تو آپ کی ریئیکشنز ریلیشن شپس بڑھتے ہیں, تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. لیکن اٹس اے ویرنٹی میٹرک, مطلب یہ فائدے کی چیز نہیں ہے. ڈو ناٹ فال فار امپریشنز یا ریچ, صرف دیکھیں کہ ریلیونس کتنی ہے, کہ یہ ایک بندہ کام کا ہے کہ نہیں. یہ اس کو میں تھوڑا سا ریئل لائف سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا. ہمارا یہاں پہ جو آفس ہے, اب اس آفس کے باہر ڈیلی جو ہے نا لاکھوں گاڑیاں, لاکھوں لوگ گزرتے ہیں, لیکن ان میں سے 2 3 4 بندے ہوتے ہیں جو کہ اسماعیل کو بائی نیم جان لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ دیکھیں اسماعیل کا بورڈ لگا ہوا ہے. تو اٹ مین کہ وہی ٹارگیٹڈ لوگ ہیں جو کہ مجھے جانتے ہیں. لاکھوں لوگ گزر رہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لاکھوں نہیں, یہ کروڑوں میں بھی کنورٹ ہو جائے, میں ان کا کسٹمر نہیں ہوں, وہ میرے کسٹمر نہیں ہے, رائٹ. سو آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. نیکسٹ جاتے ہیں, کیا جو پروفائل آپٹیمائزیشن ہے, یہ واقعی میں اتنا سخت ہے اور اتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے آپ کو ہائرنگ کرنی چاہیے کسی کمپنی کی؟ نہیں, ہاں ہے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہاں اس کیس میں آپ کو ضرورت ہے کسی کو ہائر کرنے کی کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہ ہو, آپ خود طریقہ نہیں آتا آپ کو, یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی کرنسی دنیا میں ٹائم ہے میرے حساب سے. لوگوں کو کام آتا ہے, لیکن آپ فار ایگزامپل آپ کے گھر کے بیسمنٹ میں چوہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں ہاؤ ٹو ریموو مائس فرام بیسمنٹ, وہ آپ کو گھنٹے کی ویڈیو دکھاتے ہیں. آپ یہ مجھے کلائنٹ نے بتایا تھا, 10 منٹ بعد آپ کہو کہ یار میرا تو دل کا زور ہی نہیں ہے, اب میں کیا جاؤں گا بیسمنٹ میں چوہے ہٹاؤں گا. مجھے طریقہ آتا ہے لیکن مجھے کوئی ایگزیکیوشنر چاہیے, تو میں اس بندے کو پیسے دے کے, ایون تو مجھے آتا ہے سب کچھ لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو میں اس بندے کو پیسے دے کے یہ کام کروا لوں گا. سیم فار لنکڈن آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, ایگزامپل ہے. بالکل آپ کو ہر چیز آتی ہے لیکن یار کہیں گے یار کون بیٹھے گا کام کرے گا, میں ایک فاؤنڈر ہوں, میرا بزنس ہے, میرے پاس 100 کام اور ہیں. تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے فار ایگزامپل, تو یس یو کین ہائر سمبڈی. لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ سیکھ سکتے ہو تو یو کین ڈو اٹ یور سیلف. میں نے صرف ایک دفعہ اپنے پروفائل بینر پہ تقریباً 8,000 لگائے تھے, ایک بندے کو دیے تھے پیسے, یار آپ مجھے ایک سیمپل ڈیزائن کر کے دو, باقی کام میرا. انہوں نے مجھے وہ ڈیزائن کیا, وہ تقریباً اس بات کا سال ہو گیا تقریباً. میں خود اس میں ٹویکس کرتا ہوں, کیونکہ اوپر نیچے ٹائم کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اچھا آپ یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, آفر کس طرح ہے. ہائر تب کریں جب آپ کے پاس ٹائم بالکل نہ ہو, اور ہائر تب نہ کریں جب آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ افورڈ کر سکتے ہو کہ میں خود ایکسپیریمنٹیشن. سر بیٹر کہ خود ہی آپ کرو تو زیادہ بہتر ہے, آپ کو اپنے پروفائل کا پتہ ہوتا ہے کس طریقے سے آپ کو آفر ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا جا رہا ہے. آج ایک ٹارگیٹ آڈینس ہے, کل کو تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اس کے حساب سے خود اس میں اٹریشنس کرتے ہو. اچھا مجھے بتائیے گا وہ کون سے نیٹ ورکنگ ویز ہے رائٹ جس کے تھرو ہم انٹرنیشنل امپلائرز یا کلائنٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ اسی بات پہ واپس آتے ہیں ہمیشہ, آپ کا پرسنل برانڈ یا آپ کی پریزنس اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اس ایک کانورسیشن کے لیے بھی اس کے قابل سمجھے. ٹھیک ہے, تو اس کے آپ کا پروفائل, آپ کا کانٹینٹ آ جاتے ہیں. نیٹ ورکنگ کا طریقہ کیا ہے؟ کافی لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ لنکڈن میں جا کے کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں, ڈائریکٹ میسج کرتے ہیں کہ ہیلو مائی نیم از XYZ اور آئی نیڈ اے جاب, کین یو پلیز ہائر می. یہ لوگ کرتے ہیں انتہائی زیادہ, اسپیشلی پاکستان سے. ایسے ہی میسیجز آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیا مطلب, یار میرا تم ہو کون, تم سے مجھے فائدہ کیا ہوگا. پروفائل دیکھتا ہوں, پروفائل میں کچھ ہے نہیں, رپلائی نہیں کرتے. طریقہ یہ ہے, اگر آپ کسی کو پہلے آپ نے ان کو اپنے نیٹ ورک میں ایڈ کرنا ہے. اس کو میں لنکڈن ایکو سسٹم کہتا ہوں. ایکو سسٹم سے مراد آپ کا کانٹینٹ کس طرح ہے, آپ باقی لوگوں کے کانٹینٹ کے ساتھ انٹریکشنس کس طرح کرتے ہو, کامنٹ کس قسم پہ چھوڑتے ہو, چیٹ GPT والے چھوڑتے ہو یا پراپر انسائٹفل چیز لکھتے ہو, اور لوگ آپ کے کانٹینٹ پہ کس طرح انٹریکشنس کرتے ہیں. ٹھیک, لنکڈن ایکو سسٹم ہے. اگر آپ کسی امپلائر کو ایڈ کرتے ہو, آپ چاہتے ہو یار میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہوں, مجھے ہائر کریں, ان کو ایڈ کرتے ہیں, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, پرفیکٹ, فرسٹ چیز ہو گئی. سیکنڈ چیز, آپ نے میسج نہیں کرنا, آپ نے ویٹ کرنا ہے کم از کم 1 مہینہ میرے حساب سے, تاکہ وہ آپ کے کانٹینٹ کو دیکھے. ایون دو وہ پبلکلی انگیج نہ کرے, لائک نہ کرے, کامنٹ نہ کرے, آپ کو پتہ ہوگا چونکہ آپ نے ان کو ایڈ کیا ہے. لنکڈن کا الگوریتھم وہ تو مشین ہے نا, مشین لینگویج ہے, وہ آپ کا کانٹینٹ ان کو لازمی دکھا گیا ایک نہ ایک دن. 1-2-3 دفعہ وہ دیکھے گا, تو پھر مہینے بعد آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یار انہوں نے ایک دفعہ تو دیکھا ہوگا نا. سو وٹ ایور یو آر سیئنگ رائٹ ناؤ اس کے جب آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو آپ نے اس ٹائم ان کو کنیکشن میں میسج نہیں بھیجنا؟ نہیں, نوٹ بھی نہیں ڈالنا. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کنیکشن میں نوٹ ڈالتے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا. آپ کی اتنی ریپوٹیشن ہی نہیں بنی کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. ٹھیک ہے, مہینے بعد تب وہ نوٹ جو آپ شروع میں بات کریں, وہ نوٹ اب جب کنیکشن ایڈ ہو گیا تو وہ میسج بن گیا. اب آپ میسج کریں گے کہ یہ میسج اب بھی یہ نہیں کریں گے مائی نیم از اے آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. میسج کریں گے, انہوں نے کوئی نہ کوئی پوسٹ کی ہوگی, کوئی کامنٹ کیا ہوگا, اسی کو اٹھا کے کہ آئی سو یور کامنٹ اور آئی سو یور پوسٹ آن XYZ ٹاپک, آئی تھنک XYZ, پھر آپ اپنا اوپینین ڈالو گے اس میسج میں, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ہیو اے فردر چیٹ آن دس. میسج بھیج دیا. پہلی چیز ان کو پتہ لگی کہ یار اس نے ریسرچ کی ہے, کیونکہ میرا کامنٹ یا پوسٹ اٹھایا اس کے بارے میں بات کی ہے. دوسری چیز, میں کچھ بیچ نہیں رہا, میں خود کو بھی بیچ نہیں رہا.
LinkedIn पे इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा होता है. हाँ. अगर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मैं खुद को बेच रहा हूँ, अगर मैं सर्विस बेच रहा हूँ तो मैं सर्विस को बेच रहा हूँ. बिल्कुल. इस केस में आप खुद को भी नहीं बेचोगे, आप सिर्फ इनडायरेक्टली रेपुटेशन बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं. उन्होंने जवाब दिया, परफेक्ट, ठीक है. फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर नेचुरली बात होती है, फिर कोई ना कोई बस बातचीत चली होती है. 2 महीने बाद आप देखिए उनकी कंपनी ने हायरिंग पोस्ट के लिए कोई पोस्ट डाली है, उन्होंने पोस्ट डाली है, वहाँ पे भी अप्लाई करने की ज़रूरत है, इंगेज करने की भी ज़रूरत नहीं. डायरेक्ट उनको मैसेज करें ओके. कि आई सॉ यू हायरिंग फॉर XYZ पोस्ट, वुड लव टू थ्रो माई हैट इन द रिंग, या वुड लव टू जंप ऑन एन इंटरव्यू इफ़ यूर अप टू इट. अब फ़ायदा क्या है, हज़ारों लोग इस तरह होंगे जो डायरेक्ट मैसेज करेंगे, Exactly. आई सॉ योर पोस्ट प्लीज़ हायर मी. लेकिन एक बंदा या बंदी इस तरह होगी, ये जो फॉर एग्जाम्पल आप हुए, आपने उनसे रिपोर्ट बनाई होगी, पहले आपकी बातचीत हो चुकी होगी, तो नेचुरली आप अगर किसी को हायर करते हैं, आप पहले देखते हैं मैं इस बंदे या बंदी को जानती हूँ. पहली चीज़ वही होती है ना, रेफरल है या मैं किसी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ इस इंसान पे, तो वो भी आपको, वो भी इंसान है ना. ये मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ. अभी इस पॉडकास्ट से पहले मुझे एक मैसेज आया, AOA वैकेंसी अवेलेबल क्वेश्चन मार्क. मैंने कहा यार ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है. मैंने अपने पार्टनर को देखा, मैंने कहा यार इसको मैं क्या जवाब दूँ. ये नहीं लिखा कौन है, कहाँ से है, क्या कर रहा है, पहले से कोई हमारी कन्वर्सेशन नहीं हुई. अब अगर जॉब होगी भी मैं इसको कभी भी नहीं दूंगा. दिस इज नॉट द वे हाउ टू यू नो कॉन्टेक्ट समवन. सो एनीवे आगे जाते हैं, आप एक बात बार बार कर रहे हैं एंगेजमेंट की, कमेंट्स की, राइट. तो क्या अपनी रीच बनाने के लिए, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको पोस्ट करने के बाद किसी और के पोस्ट पे कमेंट्स वगैरह भी करना चाहिए जिससे SEO होती है आपका? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे ये पूछते हैं, इवन तो उनके बड़े बड़े बिजनेस है, लेकिन ये फियर्स और ये मिसकंसेप्शंस हमारी होती हैं ना, ये सब लोगों के कोर पे, बेसिक लेवल पे सेम ही होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो. पहली चीज़ है, अगर आप छोटे क्रिएटर हो, 2-3 हज़ार फॉलोअर्स, कनेक्शंस या 1,000, तो फिर आपको ये चीज़ करनी होती है, क्योंकि आप चाहते हो कि यार मेरा नेम ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो, लोग देखें. लेकिन अगर आप बड़े क्रिएटर हो और आपके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, कनेक्शंस भी हैं, फिर आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ कमेंट अपने पोस्ट पे जवाब दे या दूसरे के पोस्ट पे, लेकिन ये आपका मिशन नहीं होगा. बस आप कहोगे दिल कर रहा करो, दिल नहीं कर रहा मत करो. लेकिन अगर आप इनिशियली, जब मैं था जॉब ढूंढ रहा था, इंटर्नशिप से भी पहले, मुझे पता था कि यार अगर मैं ये करूँ मुझे फ़ायदा होगा. अब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, लिंक्डइन का पूरा प्लेटफॉर्म है, या तो मैं ये कहूँगा कि यार रहने दो, आहिस्ता आहिस्ता होगा, या तो मैं कहूँगा यार मौका है, ट्राई कर लेते हैं. अगर आप नए हैं लिंक्डइन पे या कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कमेंट्स भी करें, लोगों के कमेंट्स को देखें, उनसे सीखें कि यार इंडस्ट्री के, मेरी इंडस्ट्री के बारे में, या अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा हूँ, उस इंडस्ट्री के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, उनको जवाब दें, रिसर्च करें. तो बेसिकली हाँ, इंटरेक्शन और कमेंट्स वगैरह ज़रूरी हैं, पोस्ट के बाद भी, पोस्ट के पहले भी. अगर आप इंतहाई नए हैं, आप अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, जितना टाइम इनपुट आप लिंक्डइन को देंगे उतना वो आपको आउटपुट देगा. तो अगर आप स्पीड अप करना चाह रहे हैं प्रोसेस हायरिंग वगैरह का, मोर एक्टिविटी, यार सिंपल सी बात है, X अमाउंट डालोगे, Y अमाउंट बाहर निकलेगा, अमाउंट आप पे डिपेंड करता है. लेकिन अगर आप बड़े क्रिएटर हो, बिजनेस हो, फॉर एग्जांपल मेरे अब केस में, अब मेरा तकरीबन 7,000 में पहुंच गया हूँ, बहुत टारगेटेड कनेक्शंस है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं हर दिन बैठ के 50-60 कमेंट करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पोस्ट को 10 रेलेवेंट लोग भी देखेंगे, अगर एक भी इसमें मेरा साइन हुआ तो बस ठीक है, मेरा काम हो रहा है. फाइवर और अपवर्क जी वर्सेस लिंक्डइन, आप किसको प्रेफर करेंगे? मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी. एवरी सिंगल डे मैं लिंक्डइन को प्रेफर करूँगा. क्यों? मैंने शुरू में बात की थी. एंड व्हाई? यस, एग्जैक्टली, एंड व्हाई. फाइवर एंड अपवर्क, इट पोजिशंस यू एज अ कमोडिटी. मतलब वो, अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सिंपल सी बात है, आपकी वैल्यू 99% ऑफ द टाइम सिर्फ आपके चार्जिंग रेट पे डिपेंड करती है. अगर एक यूरोपियन फाउंडर है तो वो देखेगा पाकिस्तान से 2 लोग हैं, एक $20 पर घंटा चार्ज कर रहा है, एक 10 कर रहा है, काम सेम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग, $10 वाला ही उठाएगा वो हमेशा. चीप पड़ रहा है, चीप लेबर है, काम सेम हो रहा है, 19-20 का फर्क हो, कहेगा यार $10 घंटे में बच रहे हैं. रिफाइन कर लेंगे. हाँ, रिफाइन करें. सेम विद फाइवर, सेम विद अपवर्क. आप एज अ कमोडिटी, अगर आप फ्रीलांसिंग को 10 साल भी देंगे फाइवर अपवर्क पे, आपका करियर बन रहा है, नहीं पैसे कमा रहे हैं, हाँ बहुत, लेकिन आप 60 साल तक ये करोगे, कब तक बंदा फ्रीलांसिंग करेगा? ठीक है. अब वर्सेस लिंक्डइन को आप अगर टाइम देंगे तो आप प्रॉपर करियर बना सकते हैं. मैंने शुरू में बताया था कि आप इंटरनेशनल जॉब मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं. मैंने फाइवर और अपवर्क में काम शुरू में थोड़ा कोशिश की थी, करियर चेंज करने के बाद मैंने कहा यार फ्रीलांसिंग करूँगा, पैसे कमाऊँगा, लेकिन हफ्ते में मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में ये चीज़ उरूज पे है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, और इसको जज किस बेस पे हो रहे हैं? पैसों के, बिकॉज़ ऑफ द पैसा, ऊपर नीचे. तो मैंने कहा यार मैं अच्छा बहुत नीचे कर लूँगा रेट, मैं $5 कर लूँगा, मैं हफ्ते के 40-50 घंटे काम करूँगा, महीने के मैं ज़्यादा 60,000 कमा लूँगा, कब तक करूँगा? कब तक? लिमिट क्या है? लिंक्डइन पे मैंने 6 महीने लगाए,
ہر دن میں لنکڈن پہ تھا, کامنٹنگ, کانٹینٹ بناتا تھا, نیٹورکنگ کرتا تھا, فاؤنڈرس کے ساتھ میں انٹریکشن کرتا تھا, اسپیسیفکلی اسٹارٹ اپس کے ساتھ, کیونکہ بیریئر آف انٹری لو تھا, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. 6 مہینے بعد میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں میری زندگی چینج ہو گئی. اگر وہ 6 مہینے میں فائیور اپر کو دیتا زیادہ زیادہ 2 پروجیکٹ مل جاتے ہیں. ہر دن بڈ کے لیے میں لڑائی کر رہا تھا کہ یار میری بڈ ہو. فائدہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے میں کب تک یہ کرنا چاہ رہا ہوں. کریئر بناؤ گے, لوگ آپ کو لٹرلی ایز این امپلائی ہائر کریں گے, بینیفٹس ہوں گے. میں آپ کو کہتا ہوں میرے لاسٹ رول میں 30 days پیڈ آف ملتے ہیں آپ کو, 30 دن سال میں چھٹی پیڈ, تنخواہ نہیں کٹے گی. وہ لوگ آپ کو, مجھے 2 دفعہ آفر ہوئی تھی, لندن بلا رہے تھے, ٹکٹ ہم دیں گے, آپ کرسمس کے لیے آؤ ہمارے پاس, کیونکہ آپ کمپنی کے پارٹ ہوتے ہیں نا, ایز این امپلائی ہوتے ہیں. وہ آپ کو بائی فیس جانتے ہیں. ہاں آپ فائیور پہ تو یہ چیز نہیں ہے. ایگزیکٹلی, یا کمپنی کو جانتے ہیں, یا ٹھیک ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ٹرانزیکشن ہوتی ہے, بس کام کرو پیسے لو بس سائٹ پہ. اگر تھوڑا سی بات ادھر ادھر ہو گئی بھائی کسی اور کو ہائر کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ آپ کے B2B تعلقات ہوتے ہیں تو چانس ویری ہائی کہ وہ آپ کو ٹائم بھی دیں گے, آپ ان کی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. ہاں, سو اس سے ریلیٹڈ دوسرا کوشچن, چلے ہم لنکڈن کو ہی پریفر کر لیتے ہیں, تو ایک فری لانسر وہاں پہ اپنی سروس کیسے سیل کرے گا؟ دیکھیے فری لانسر کا اگر ایکسپیرینس ہو, وہ سروسز اگر آفر کر رہا تھا فائیور یا اپور پہ, تو چانسز ہیں اس کو ٹیسٹیمونیلز ملے ہوں گے یا اس کی کیس اسٹڈیز انہوں نے بنائی ہوں گی, تو آپ اسی کو لیوریج کر سکتے ہو. اگر آپ کانٹینٹ بناتے ہو لنکڈن پہ تو آپ اسی کانٹینٹ میں ان کیس اسٹڈیز کا بریک ڈاؤن کر سکتے ہو کہ میں نے XYZ کلائنٹ کو یہ ضرورت تھی, میں نے اس طرح سے وہ پین پوائنٹ ان کا ختم کیا اور میں نے یہ ریزلٹ ان کے لیے اچیو کیا. تو وتھ ٹائم 3 سے 6 مہینے بعد وہی چیز آپ لیوریج کر کے اپنا کریئر بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ فار ایگزامپل آپ سافٹ ویئر ڈیولپر ہو, لنکڈن فائیور اپر پہ آپ کو 5-6 پروجیکٹ ملے, آپ نے کمپلیٹ کیے, ریکمنڈیشنز ملی. آپ چاہتے ہو یار میں کب تک فری لانسنگ کروں گا, میں سافٹ ویئر میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں US کا کوئی اسٹارٹ اپ ہو جو AI کا ہو, آج کل کے لارج لینگویج ماڈلس کے حساب سے میں ایز این امپلائی کے ساتھ کام کروں, میری تنخواہ بھی اچھی ہو, پراپر پرکس ملے کمپنی کے. اب آپ کا طریقہ یہ, جو ایکسپیرینس ہے آپ کا فائیور اپر سے, فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کام کیا ہے نا, ٹرانزیکشنل جتنا بھی ہو کام تو ہے نا, ایسے اس کو لیوریج کریں. کانٹینٹ اس طرح بنائیں کہ ہر ایک کیس اسٹڈی کو بریک ڈاؤن کریں. I worked with XYZ client because they were suffering with XYZ. This is my exact process of how I solved that problem for them. Process آپ بتاؤ گے کہ یار میں نے یہ کیا. If you like similar services, لیکن اگر ان کیس آپ سروسز سیل کر رہے ہو لنکڈن پہ بھی, if you'd like to have similar services, please shoot me a DM. اب اگر آپ ایز این امپلائی خود کو پچ کر رہے ہو, جیسے کہ میں نے بتایا, I work with XYZ company, this is exactly how I solved their problem, بس. اگر آپ 6 مہینے کے لیے یہ کرو گے اور نیٹ ورکنگ کریں گے, اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کو ایڈ کریں گے, مہینے بعد ان کو میسج کریں گے, میں یہ کہتا ہوں کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ تو ہوگا نا, جب وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا یار ایک انسان میں ویلیو ہے, یہ میری ٹیم کا حصہ ہو سکتا ہے. ایز آئی سیڈ, ڈو ناٹ پٹ آل آف یور ایگز ان دا سیم باسکٹ. آپ یہ بار کرو گے, بار میسج کرو گے, کانٹینٹ بناؤ گے, کیس اسٹڈی بریک ڈاؤن کرو گے, ایک نہ ایک دن جب آپ کوشش کرتے ہو تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن آپ کا راستہ کھول دیتا ہے. ایگزیکٹلی ایسی. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون سے مسٹیکس ہیں جو کہ نارملی ہم پاکستانی لوگ کرتے ہیں, اور کیسے ان کو اوائڈ کر کے اپنے پروفائل کو ہم پروفیشنلی لے کے چل سکتے ہیں. میرے حساب سے جو میں نے پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھا ہے لنکڈن پہ, پاکستانی جب کسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا جو ان کو اپروچ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ انتہائی غلط ہوتا ہے, چاہے وہ کامنٹ ہو چاہے وہ ڈائریکٹ میسج ہو. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے میسیجز کی بات کرتے ہیں جو بڑی غلطی ہے. ہم ڈائریکٹ کسی کو میسج کرتے ہیں, ہیلو مائی نیم از حسام فار ایگزامپل اینڈ ڈو یو ہیو ویکنسی پلیز ہائر می. تو وہی بات کہ یہ بڑی غلطی اس لیے کیونکہ آپ نارملی بھی کسی کو اپروچ کرتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ پہلے سے تھوڑا سا ٹرسٹ اسٹیبلش ہو, وہ جانے آپ کو, تھوڑی کانورسیشن وارم ہو, مطلب گرم ہو, مطلب ایک دوسرے کو جانے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, پہلا امپریشن ہی غلط ہو جاتا ہے. بس اگر وہی غلط ہوا اس کے بعد آپ جتنے بھی ترلے مار لینا کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. سیکنڈ مسٹیک جو بہت کامن ہے, وہ کسی کے پوسٹ کو دیکھ کے وہ اس کو لائک وغیرہ کرتے ہیں, جب وہ کامنٹ کرتے ہیں سمپلی یا تو گریٹ پوسٹ یا اگر ماشاء اللہ ایون انگریزوں کے کانٹینٹ میں وہ ماشاء اللہ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. یا وہ چیٹ GPT سے انہی کے پوسٹ کو سمرائز کر کے اس کا 2-3 سمری لکھ دیتے ہیں, اور لوگ اس کو بار کال آؤٹ کریں گے, یار یہ مت کریں. لوگ ابھی لنکڈن کو کہہ رہے ہیں کہ یار ان لوگوں کو اسپیم آؤٹ کر کے ڈیلیٹ کر دو, کیونکہ لوگ تنگ آ گئے. تو سب سے پہلے غلطی میسیجز, دوسری غلطی کامنٹس. یہ میرے حساب سے سب سے بڑی غلطیاں ہیں. ایک اور غلطی میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ وہاں پہ ایک اچھا سا کمنٹ کر لیتے ہیں, آپ کے کمنٹ کے نیچے آ کے لکھیں گے سر پلیز ہائر می. ڈیسپریشن ہے نا لوگ. میں کبھی میں لوگ خود کو لوگوں کے شوز میں, مطلب لوگوں کے جوتوں میں رکھ کے کہتا ہوں کہ یار وہ بھی مجبور ہوتے ہیں نا. لوگ حالات ہی ہمارے اتنے بن چکے ہیں کہ لوگ
ڈیسپریشن کرتے ہیں, لیکن پھر بھی تھوڑی اپنی عقل استعمال ایسے تو جاب نہیں ملتی نا, نہیں ملتی. مسئلہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار بس کسی طریقے سے مل جائے نا, تو کوالٹی اوور کوانٹٹی ہمیشہ ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کا. اب اگر ان غلطیوں کو ہم فکس کرنے کی سوچیں, ٹھیک ہے, میسیجز, ایک رینڈم پرسن کو آپ اگر ایک اجنبی کو راستے میں روک کے اس کو بولو کہ یار مجھے نوکری دے نا ذرا, وہ کیا کہے گا؟ ایک چپیڑ نہیں مارے گا, باقی سب کچھ کرے گا, ٹھیک ہے, پہلی اگر طاقتور وہ مار بھی دے گا. کچھ لوگ خر دماغ ہوتے ہیں اس طرح, تو وہ ایگزامپل لیں, تو یہ بالکل نہیں کرنا. پہلے آپ نے دیکھا یار کوئی تیسرا بندہ ہے جو مجھے اس کو انٹروڈیوس کرا سکے, ٹرسٹ بن جاتا ہے. یا میں خود کانٹینٹ کے تھرو ان کو ایڈ کر کے نرچر کروں, تھوڑے ٹائم تک ان کو دکھاؤں اپنا کانٹینٹ, اپنی زندگی میں ایک پیک دوں, مطلب تھوڑا سا جھلکی دوں, تو تب وہ کہیں گے یار ہاں میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تب آپ میسج کریں گے انسانوں والا, یہ نہیں کہ ہائر می. تب آپ کہیں کہ سو یور پوسٹ یا سو یور کامنٹ اینڈ دس از مائی ویو آن اٹ ایٹسیٹرا, تب وہ جواب دیں گے, چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایسے کامنٹس کی بات کریں, اے آئی بالکل یوز نہ کریں, کیونکہ اے آئی جتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, لنکڈ ان پہ اسپیسیفکلی فار ایگزامپل پتہ چل جاتا ہے, ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے. دوسری بات, اے آئی اتنا زیادہ بڑھ گیا جس میں لوگوں کو فائدہ ہے, بیریئر آف انٹری لو ہو گیا ہے. اب اچھی کوالٹی کو پکڑنا بھی انتہائی آسان ہو گیا ہے, کیونکہ مارکیٹ اتنا گندا ہو گیا ہے کہ اچھی چیز آسانی سے نظر بھی آ جاتی ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ ڈالیں گے, پوسٹ کے نیچے خود اپنے الفاظ میں کوئی اوپینین یا کوئی ویو ڈالیں گے ٹائپ کر کے, ٹینشن نہ لیں کہ میری انگلش اچھی نہیں ہے, بری ہے, سبسٹینس زیادہ ضروری ہوتا ہے. جو اس چیز کے بارے میں آپ بات کریں, تھوڑا سا ایفرٹ ڈالیں تو بڑی آسانی سے آپ اسٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میرے حساب سے بڑی غلطیاں ہیں, اور فکس کرنا بھی انتہائی آسان ہے, بس تھوڑا اپنا ایفرٹ اور ٹائم ڈالنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتا دیا, مجھے لگتا ہے یہی غلطیاں ہم لوگ نارملی کرتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ اس کویسچن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از کہ کتنا ٹائم دینا چاہیے ہمیں لنکڈ ان پر کہ ہمارا پروفائل جو ہے نا وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں, ہم کہتے ہیں کہ فائیور پہ ہمیں 24/7 آن لائن رہنا ہے, رائٹ. فیس بک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بس لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی جگہ ہے, اپنا گھر ہے. لنکڈ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے حساب سے اگر آپ اسکریچ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, بالکل اسٹارٹ سے, ٹھیک ہے, نئے گریجویٹ ہیں جو بھی, یا کریئر چینج کریں میری طرح, اپنے دماغ میں کم از کم 6 مہینے رکھیں. اگر ہم مہینوں کی بات کریں, پھر گھنٹوں میں آپ کو بتاتا ہوں, 6 مہینے کم از کم رکھیں, کیونکہ ایک انسان کے ساتھ ٹرسٹ بنانے میں ٹائم لگتا ہے, اور بھی ٹائم لگتا ہے اگر وہ آپ کے ملک سے نہ ہو. اگر آپ انگریزوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہیں پروفیشنلی, ان کو آپ نے ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا بھی ٹائم سے پہلے آپ غلط کام کرتے ہیں تو وہ کہیں گے یار آلریڈی ان کی وہ سوچ ان کی ہماری طرف تھوڑی سی نیچے ہے, تو وہ کہیں گے یار بس رہنے دو. 6 مہینے منیمم میرے حساب سے اگر آپ اسکریچ سے اسٹارٹ کریں. اب اگر ہم گھنٹوں کی بات کریں پر ڈے, جتنا زیادہ ٹائم آپ افورڈ کر سکتے ہیں لنکڈ ان پہ, اتنا فائدہ ہے. کیوں؟ لنکڈ ان پہ پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے, تو اگر اس وقت اگر یہاں پہ پاکستان میں 3:30 بج رہے ہیں, یو کے میں 5 گھنٹے پیچھے کریں تو تقریباً 10:30 بج رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کی صبح ہے, یہاں پہ جب شام کے 8 بج رہے ہوں گے تو امریکہ میں صبح ہوگی. تو اگر آپ ایک مطلب الٹیمیٹلی بہت زیادہ کام نکالنا چاہتے ہو تو 24 گھنٹے بھی لگا سکتے ہو, ٹھیک ہے. فائدہ انتہائی زیادہ ہوگا, لیکن ہم بھی انسان ہیں, تھک جاتے ہیں, مشین نہیں ہے. دن میں 2-3 گھنٹے بھی اگر آپ لنکڈ ان کو دیں گے نا, صرف 2-3 گھنٹے, ان 3 گھنٹوں میں آپ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں, 5-6 کامنٹ چھوڑتے ہیں پوسٹ پہ, اور ایک اپنی پوسٹ پر 2 یا 3 ڈیز ڈالتے ہیں, مور دین انف. آج کل جو ایون میں بزنس چلاتا ہوں, 2-3 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں لگاتا, کیونکہ مجھے پتا اگر میں 10 گھنٹے بھی لگاؤں, لوگوں کے گھر میں بیوی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, تو آپ اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. زندگی صرف یہ نہیں ہوتی, فیملی لائف بھی. تو میرے حساب سے 5-6 مہینے ان ٹرمز آف منتھس, 2-3 گھنٹے پر ڈے. 6 مہینے بعد اگر آپ کی زندگی چینج نہ ہوئی, کچھ نہ کچھ غلط آپ کر رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ اس کو صحیح کریں 6 مہینے, ان مائی اوپینین ہر چیز ہو سکتی ہے. ناؤ مائی سیکنڈ لاسٹ کویسچن از, ویسے تو کویسچن بہت سارے ہیں لیکن وائنڈ اپ بھی کرنا ہوتا ہے. لنکڈ ان کا پریمیم ورژن بائی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ پہلے 6 مہینے نہیں, لیکن جب آپ کو کوئی سگنل ملے کہ اب میں لوگوں سے بات چیت شروع ہو گئی ہے, یہ پریمیم کا ایک یلو آئیکن ہوتا ہے نا, جب آپ پریمیم سائن ان کرتے ہیں نام کے ساتھ یلو لنکڈ ان کا آئیکن آ جاتا ہے لنکڈ ان پہ, وہ ایک لیئر آف کریڈیبلٹی ہوتی ہے. جب کوئی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس پلیٹ فارم پہ پیسے انویسٹ کر رہا ہے, آٹومیٹکلی ان کی نظر میں تھوڑی سی آپ کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے, پروفیشنل لگتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہر ایک پروفیشنل جو لنکڈ ان پہ ہے, جو اچھی جگہ پہ ہے, سب نے لنکڈ ان پریمیم کیا ہوا ہے. آپ فری ورژن بھی استعمال کر سکتے ہو, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ کہیں گے یار اب میری ایک بیس بن چکی ہے, اب میں نیکسٹ لیول جانا چاہ رہا ہوں, اب میں 5 بندوں کو مہینے میں نہیں, میں 100 بندوں کو میسج کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کے لیے پریمیم ضروری ہے. ان مائی اوپینین اٹس ورتھ اٹ ان ٹرمز آف آپ کی تھوڑی سی کریڈیبلٹی یا عزت بڑھ جاتی ہے, سمپل ورڈس.
دوسرا آپ کو فریڈم پلیٹ فارم پہ زیادہ مل جاتا ہے. اگر آپ پلیٹ فارم پہ عادی ہو جائیں گے لنکڈ پہ تو پھر آپ کہیں کہ یار میں مہینے میں 5 نہیں میں مہینے میں 50 لوگوں کو میسج کروں گا. اس کے لیے پھر آپ کو پریمیم کی ضرورت ہوتی ہے. رائٹ ناؤ جو میں پریمیم پہ دے رہا ہوں تقریباً میرا وہ بزنس پلان ہے بیچ والا جو ہوتا ہے ٹیئر, اس کے لیے میرے تقریباً 7,000 پر مہینے لگتے ہیں. لیکن اگر میں اس کو کمپیئر کروں جو 3 سال میں لنکڈ نے مجھے ویلیو دی ہے میری لائف ڈیزائن کرنے میں, میری فیملی کے ساتھ میرا رہنے میں, میں کہوں گا 7 نہیں 14,000 لے لو میرے سے, لیکن میری زندگی چینج ہو گئی تو میں ہمیشہ اس کے لیے تھینکفل رہوں گا. سو اگر ہم اس کو 2 لائن میں یا 2 سینٹینس میں کریں تو اگر آپ اسٹارٹ کے 6 منتھ لے, وہ آپ کا لرننگ فیز ہوتا ہے جس میں آپ نے پریمیم کی طرف نہیں جانا, آپ چیزوں کو سیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں کیسے کام کرتا ہے, اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ اب یہ ویلیو دینے لگا ہے آپ اس کو پریمیم میں کرنا 100%. جب آپ کو لگے کہ ویلیو اب آنا شروع ہوگی, لوگ بات کر رہے ہیں, اب نیکسٹ لیول پہ جانا چاہیے کیونکہ اب اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, پریمیم کریں, کریڈیبلٹی اس سے بڑھ جاتی ہے. کیا بات ہے, زبردست. تھینک یو سو مچ. آگے جانے سے پہلے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ کی طرف سے کوئی فائنل میسج فار دا یوتھ کہ وہ لنکڈن کو واقعی میں اپنائے یا بس ٹھیک ہے جس طرح چل رہا ہے چلائے؟ واقعی میں اپنا ہے, کیونکہ ہم یہ بھی جو لوگ سن رہے ہوں گے ان میں 1000 لوگ ہوں گے فار ایگزامپل, 1000 میں سے 1-2 ہی لوگ ہوں گے جو اس کو سیریس لیں گے. لیکن جب آپ 2 سال بعد ان 2 لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کا کریئر یہاں پر ہوگا, آپ وہاں پر ہوں گے. تو اگر آپ دن میں 12 گھنٹے سوشل میڈیا کو دے سکتے ہیں, اس میں 2 گھنٹے نکال کے لنکڈن کو دیں, آپ کی زندگی بدل سکیے. اور ہمیشہ کی طرح میں کہوں گا انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کو ایکسیس کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشن ہے لنکڈن پہ آپ ٹائم دے سکتے ہیں, دیر از نو وے کہ آپ فیل کریں, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایکسیس کر ہی لیں گے. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین غالب حسام, میں پورا نام لوں گا. جی بالکل. اچھا لگا, بہت سارے انسائٹ فل کے بارے میں پتہ چلا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کا ونس اگین شکریہ ادا کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم اللہ نے چاہا تو آپ کو پھر تکلیف دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہم وہ پھر پریکٹیکلی کریں کہ کیسے پروفائل کو آپٹیمائز کیا جاتا ہے, کیسے بیڈ پروفائل اینڈ گڈ پروفائل میں کیا ڈفرینس ہے. تو وہ آپ لوگوں نے کمنٹ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اسی کے ساتھ اسی پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا ہمیں, نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ پامان.